محترم ناظرین، السلام علیکم۔ کیسر خان یوسفزئی ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ وزیر اعظم صاحب عمران خان نے کل جنوبی وزیرستان میں صحافیوں کے ساتھ وہ گفتگو کر رہے تھے۔ اس میں انہوں نے فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے جو بیان دیا ہے اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ شکریہ ادا کیا اپوزیشن کا کہ یہ کیس اٹھایا انہوں نے، اور اس کے ساتھ ہی اپوزیشن کی جماعتوں پر بھی انہوں نے الزامات حسب عادت لگائے اور کہا کہ یہ اوپن ٹرائل اس کا ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے۔ اس طرح ان تمام چیزوں کا ذرا جائزہ لیتے ہیں اور اس پہ تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب اس جو بیان انہوں نے کل دیا ہے یہ کتنے سنجیدہ ہیں اس پہ، اور ماضی کا ریکارڈ کیا ہے دیکھتے ہیں۔ اگر اس طرح کی خبروں سے آپ خود کو باخبر رکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا نشان دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو جیسے ہی اپلوڈ ہو تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو ناظرین، وزیر اعظم عمران خان نے کل کہا ہے وزیرستان میں کہ اس کا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، شکریہ ادا کیا اپوزیشن کا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے الزامات لگائے۔ اوپن ٹرائل کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب کا ریکارڈ یہ ہے کہ اب تک 30 درخواستیں یہ دے چکے ہیں، اور 29 میں کبھی ان کی درخواست آتے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن کو اس کا اختیار نہیں ہے، کبھی اس کے اختیار کو چیلنج کرتے ہیں، پھر یہ درخواست دیتے ہیں کہ جی اس کیس کو روک دیا جائے، سٹے لے لیتے ہیں۔ کئی بار تو یہ روک چکے ہیں، اس پر سٹے لے چکے ہیں، اور کئی بار اس پہ پھر انہوں نے درخواستیں دی ہیں کہ جی اس کیس کا اوپن ٹرائل نہ ہو اور پبلکلی نہ ہو اور ان کیمرہ ہو۔ بھائی اگر آپ نے کچھ نہیں کیا ہے اور کوئی غلط کام آپ نے نہیں کیا ہے تو پھر اوپن ٹرائل سے آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ اور یہ کل کی جو باتیں ہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح یہ اپنی ان تمام چیزوں سے وہ 30 درخواستوں کو بھول جاتے ہیں، اور شاید عوام کا حافظہ ان کو شاید کمزور لگ رہا ہو، قوم کا حافظہ۔ واقعی ہمارا حافظہ کمزور تو ہے لیکن اتنا بھی نہیں ہے۔ 6.5 سال سے یہ کیس پڑا ہے، آپ کی حکومت ہے، چلائیں آپ۔ یہ اپوزیشن کا شکریہ ادا کرنے کا اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اپوزیشن کا شکریہ ادا کرتے ہیں وزیر اعظم صاحب، آپ تو اکبر ایس بابر کا شکریہ آپ کو ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے یہ کیس دائر کیا ہے۔ اکبر ایس بابر کا بیان کل ہی آپ نے دیکھا ہے، کل جب پیشی ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ اسکروٹنی کمیٹی جو ہے اس پہ ان کو اعتماد نہیں ہے، اور وہ ڈاکومنٹس جعلی دستاویزات انہوں نے پیش کیے ہیں اور وہ ہم سے تصدیق کرانا چاہتے ہیں جس کی ہم تصدیق نہیں کرتے ہیں۔ اب اسکروٹنی کمیٹی نے صاف انہوں نے کہا ہے کہ جی جو دستاویزات انہوں نے مانگی ہے، اکبر ایس بابر نے مانگی ہے الیکشن کمیشن سے اور اسکروٹنی کمیٹی سے، وہ کہتے ہیں جی ہم پہ تحریک انصاف جو ہے وہ نہیں دینا چاہتی۔ بھئی کیوں نہیں دینا چاہتی؟ اگر آپ کیس چلاتے ہیں اور آپ کا مقدمہ چل رہا ہے تو آپ کے تمام ڈاکومنٹس فریقین کے پاس ہونے چاہیے۔ اب کس بات کو آخر آپ چھپا رہے ہیں؟ اور اگر آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، آپ کی جماعت نے کوئی غلط طریقے سے فنڈنگ حاصل نہیں کی ہے، تو پھر اس میں چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ کون سی بات آپ چھپا رہے ہیں؟ اور اسی کے ساتھ ہی وزیر اعظم صاحب نے الزامات لگائے اپوزیشن پر کہ انہوں نے لی ہے اور انہوں نے 2 ملکوں سے فنڈنگ لی ہے، اور ان کے نام وہ وزیر اعظم صاحب کے بقول کہ ان کے ساتھ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، اس لیے ہم نے یہ نام ہم نہیں لے سکتے۔ اب چلیں اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ وہ کون سے ملک ہو سکتے ہیں۔ تعلقات امریکہ یا اسرائیل کے ساتھ ہمارے تو اس کا تو مسئلہ نہیں ہے، وہ خراب ہوتے ہیں یا چاہے کچھ بھی ہو، وہ تو اپوزیشن والے لے رہے ہیں نام۔ باقی جن کے ساتھ ہمارے تعلقات برادرانہ ہیں اور اچھے ہیں
وہ ظاہر ہے عرب ممالک ہو سکتے ہیں، اور ان ممالک سے اگر انہوں نے فنڈنگ لی ہے تو یہ اسرائیل اور امریکہ کے مقابلے میں انتہائی اس کی جو ہے وہ سچویشن انتہائی کم ہے، یہ کم خطرناک ہے اس کے مقابلے میں۔ اگر انڈیا، اسرائیل اور امریکہ کی جو فنڈز اگر کوئی جماعت لیتا ہے، کوئی سیاسی پارٹی لیتا ہے تو وہ ایک دوسری بات ہے، اور اگر سعودی عرب یا دبئی وغیرہ سے، ظاہر ہے وہ یہی ملک ہو سکتے ہیں، اگر ان سے لیے ہیں تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ شور اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، جب آپ کی باری آئی آپ نے کیس کو ڈیلے کیا، 6.5 سال تک یہ پڑا رہا، اور جب کیس انہوں نے شروع کیا اپوزیشن نے، تو انہوں نے اپوزیشن پہ الزامات لگانے شروع کر دیے، جی یہ چور ہیں، یہ چور ہیں، ہم تو چور نہیں ہیں، یہ چور ہیں۔ بھائی آپ کا کیس وہاں لگا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے، اور 6.5 سال سے تقریباً یہ سب سے پرانا کیس ہے، تو میرٹ کے بنیاد پہ اسے ہونا چاہیے، باقی چوروں کا بھی ہونا چاہیے۔ اگر نواز شریف چور ہیں اور انہوں نے، یا زرداری صاحب چور ہیں، یا مولانا فضل الرحمان چور ہیں، انہوں نے فنڈنگ لی، ان کا بھی کیس ہونا چاہیے۔ لیکن سب سے پہلے تو آپ کا ہے، ان کا تو کوئی کیس ہی درج نہیں ہوا۔ ہاں، اب ہوا ہے کہ جب آپ اپوزیشن نے وہاں پہ احتجاج کیا تو نیب نے ان کو، بلکہ الیکشن کمیشن نے مولانا فضل الرحمان کو ریفرنس بھیج دیا ہے۔ یہ اس کی سزا، ان کی سزا ہے کہ انہوں نے اس دن احتجاج کیا۔ اس طرح کی چیزوں سے ٹھیک ہے، کراس دا بورڈ ہونا چاہیے، احتساب سب کا ہونا چاہیے، لیکن جب اس طرح کے معاملے ہوں گے تو اس سے انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، بلکہ انتقامی کارروائی نظر آتی ہے۔ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ قوم اچھی طرح سمجھتی ہے، اور اس سے قوم بے خبر نہیں ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب سے درخواست ہے کہ اگر یہ تمام چیزیں ان تمام پارٹیوں کی اور بمائے تحریک انصاف کی تمام جماعتوں کا یہ الیکشن کمیشن میں یہ ہونا چاہیے، ان کے گوشوارے اور ان کی فنڈنگ اور ان کی تمام چیزیں وہ سامنے آنی چاہیے، تاکہ وہ پاکستانی عوام کے سامنے آ سکے۔ 23 اکاؤنٹ جو ہے پی ٹی آئی کے اب تک ان کا حساب، بے نامی اکاؤنٹس جو ہیں وہ آف شور کمپنیاں جو ہے ان کا حساب ہونا چاہیے، وہ جو سامنے آ چکے ہیں ان کا حساب ہونا چاہیے۔ اکبر ایس بابر کہتے ہیں کہ انہیں قتل کی دھمکیاں ملتی ہیں، انہیں پتہ نہیں اور کیا کیا ان کے ساتھ، ان کو کیا کیا پیغامات بھیجے جاتے ہیں، ان کا تحفظ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو شکریہ ہی ادا کرنا ہے تو شکریہ ادا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اکبر ایس بابر کا ادا کیجئے، اور ان کو تحفظ فراہم کریں تاکہ یہ کیس اپنے منطقی انجام تک پہنچ سکے۔ قوم کو اس کا بے صبری سے انتظار ہے کہ تمام پارٹیوں کے فنڈز جہاں سے بھی وہ لیتے ہیں وہ سامنے آئے بمائے تحریک انصاف کے، اور تمام چیزیں جو ہے وہ صاف اور شفاف طریقے سے کیے جائیں، تمام کیسز صاف اور شفاف طریقے سے کیے جائیں، اور ان کا جو نتائج ہیں وہ عوام کے سامنے لائے جائیں، اور عوام کو اور میڈیا کو ان ٹرائلز میں ایکسیس دیا جائے تاکہ عوام ان تمام چیزوں سے باخبر رہ سکے۔ اسی کے ساتھ ہی کیسر خان یوسف زئی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بیان۔